السلام علیکم، کیا حال ہے؟ آپ سب خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، جہاں جہاں بھی آپ ہیں اللہ آپ سب کو خوشیاں نصیب فرمائے۔ اچھا، آج ایک آپ کے پاس بہت ہی پیاری سٹوری لے کر آیا ہوں، اور ہم سب کی اس میں اصلاح بھی ہے کہ آج کل موبائل جو ہے یہ اس پہ بھی لوگ وارداتیں کر رہے ہیں، فراڈ کر رہے ہیں۔ تو میرا ایک رشتہ دار ہے، اس کے ساتھ بھی کچھ ایسے ہی ہوا، اس نے مجھے بتایا تو میں نے کہا آپ لوگوں تک یہ شیئر کر دوں۔ اس کے ساتھ کچھ یوں ہوا کہ عصر کے ٹائم تھا، اور وہ کہتا ہے میں فیس بک دیکھ رہا تھا، فیس بک پر نا ایک پوسٹ چڑھی ہوئی تھی جس میں آئی فون جو ہے نا اس کی تصویریں تھیں، اور ساتھ ہی قیمت بھی لگی ہوئی تھی کہ یہ آئی فون، ویسے اس کی قیمت آئی فون کی تھی، ابھی نام نہیں یاد مجھے، 2.25 لاکھ روپے۔ تو اس کی قیمت اس فیس بک پہ لگی ہوئی تھی 25,000 روپے، اور ساتھ میں یہ لکھا ہوا تھا یہ ایکسپورٹ کا مال ہے، اور اس وجہ سے اس کا ریٹ کم ہے، جس بھائی نے بھی لینا ہو ہم سے رابطہ کریں واٹس ایپ پر۔ وہ جو ہمارا رشتہ دار تھا وہ تھوڑا موبائلوں کے بارے میں دلچسپی رکھتا تھا، اس نے کہا کہ موبائل جو ہے آئی فون ہے، اور پکچریں اس نے دیکھی جو انہوں نے ڈالی ہوئی تھی، 2.25 لاکھ روپے کا موبائل ہے اور 25,000 کا مل رہا ہے۔ اس نے واٹس ایپ نمبر جو وہ لکھا ہوا تھا اس پہ رابطہ کیا، تو آگے سے پھر انہوں نے لائن میں لے لیا اس بھائی کو۔ وہ کہتے ہیں کہ جی بھائی جان، جو آپ نے دیکھا ہے وہ سچ دیکھا ہے، ہماری یہ کمپنی ہے، اس کمپنی میں ہم یہ کام کرتے ہیں، یہ موبائل جو ہیں یہ باہر سے ایکسپورٹ ہوتے ہیں، اور ہماری یہ کمپنی پھر آگے سے کم قیمتوں میں یہ آگے یہ سیل کرتی ہے۔ تو اگر آپ لینا چاہتے ہیں تو ٹھیک ہے، ہم ٹی سی ایس کے ذریعے آپ کو یہ بھجوا دیتے ہیں موبائل، پیسوں کی کوئی مسئلہ نہیں، پیسے آپ جب آپ کے پاس ٹی سی ایس پہنچ جائے اس وقت آپ دے دینا، کیونکہ ہماری ایک کمپنی ایک برانڈ ہے، تو ہم اس میں فراڈ تو نہیں کرتے نا۔ اس کا ذہن انہوں نے ایسے بنا لیا، تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ پھر انہوں نے واٹس ایپ پہ بھی نا اس کو اس آئی فون کی نا اور تصویریں بھیجیں، سارا ویڈیو بنا کر بھی، تصویریں بھی، اس کو مطمئن کرنے کے لیے انہوں نے سارا کیا۔ جب وہ جو ہے نا انہوں نے وہ کہا کہ ہم آپ کا جو یہ ہے موبائل یہ پارسل کرتے ہیں، انہوں نے اس کے سامنے ویڈیو میں نا پیک کیا، ایک ڈبے میں پیک کر کے، تو انہوں نے کہا کہ یہ اوپر وہ نا بیگ چڑھوایا اور ٹی سی ایس کا وغیرہ کے اوپر نا وہ لگا دے ٹکٹ وغیرہ، اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارا آدمی جا رہا ہے، یہ آپ کا جو موبائل فون ہے ٹی سی ایس کرنے کے لیے پتہ وغیرہ سارا کچھ نا انہوں نے لکھ لیا ہے اس کا۔ تو آپ ایسا کریں، ہم پر اعتماد کریں، دیکھیں ہم نے یہ کوئی حرام تو کھانا نہیں ہے، تو اللہ رسول کو گواہ بنا کر آپ نا 10,000 روپے ہمیں بھیجیں، یہ آپ کا ٹی سی ایس کے لیے موبائل روانہ ہو رہا ہے۔ بس اس کا انہوں نے ایسے ذہن بنا لیا، اس نے 10,000 روپے جو ہیں وہ ایزی پیسہ کے ذریعے ان کے اکاؤنٹ میں بھیج دیے۔ وہ اب آگے کارروائی کرتے ہیں کہ ٹی سی ایس کی ایک شاپ کی تصویر لیتے ہیں، ویڈیو لیتے ہیں، ساتھ ہی اپنا آدمی کہتے ہیں یہ ہمارا آدمی ہے اور اس کے ہاتھ میں یہ پارسل ہے، دیکھیں یہ وہاں پہ پہنچ گیا ہے، اب ایک دو دنوں میں آپ کے پاس یہ موبائل فون پہنچ جائے گا، ہم نے فراڈ تھوڑی ہی کرنا ہے، یہ دیکھ لیں ہمارا آدمی وہاں ٹی سی ایس کے سامنے کھڑا ہے اور آپ کا پارسل بھی آپ کے نام کروا رہا ہے۔ تو آپ ہم پر یقین کریں، ہمیں ضرورت ہے، آپ نا 10,000 روپے اور سینڈ کریں، باقی 5,000 روپے جو آپ کے پاس 2 دن بعد موبائل وہ دینے آئے گا ٹی سی ایس والا اس کو دے دینا۔ باتوں میں اس نے 10,000 روپے اور بھیج دیے، اس کے اپنے اکاؤنٹ میں تھے ایزی پیسے کے ذریعے۔ اب کچھ یوں ہوا کہ 20,000 روپے انہوں نے اس سے بٹور لیے، اور
یہ اس خوشی میں اس میں تھا کہ میرا موبائل آ رہا ہے، 2.25 لاکھ والا آئی فون میرے پاس ہوگا، اس لالچ میں ظاہر ہے انسان تب بھی لوٹتا ہے جب وہ لالچ میں آتا ہے۔ تو انہوں نے پھر نہ لائن میں اس کو رکھا، انہوں نے کہا کہ اب یہ مسئلہ ہو گیا ہے کہ وہ موبائل فون ہمارا آدمی جو دے رہا تھا وہاں پہ دکان پہ، تو اوپر سے کسٹم والے آئے ہیں ٹی سی ایس والی شاپ پر، تو انہوں نے وہ موبائل فون ہمارے اور بھی تھے اور لوگوں کے نام بھی کروائے تھے، تو انہوں نے وہاں سے پکڑ لی، انہوں نے چیکنگ کیا تو اس میں یہ آپ کا بھی نام وغیرہ آئی فون وغیرہ آپ کا بھی اس میں شامل ہے، تو اس لیے آپ ایسا کریں۔ اب انہوں نے پکڑ لیا، اب ان سے ہم نے یہ آئی فون وغیرہ ان کو کچھ پیسے دینے ہیں رشوت کے طور پر، آپ 5,000 ہمارا جو بقایا رہتا ہے نا آپ وہ بھی بھیج دیں تاکہ موبائل جو آپ تک پہنچ جائے، جو بھی ہوگا وہ ہم ہی ان کو دیں گے رشوت وغیرہ۔ تو اس نے پھر وہ 5,000 روپے اور بھیج دیے، 25,000 روپے انہوں نے جب لے لیے، پھر نا ان کا ہی کوئی آدمی تھا، اس نے دوبارہ کال کی، تو میں اسلام آباد سے بول رہا ہوں، وہاں کسٹم آفیسر ہوں، آپ نے کوئی موبائل آئی فون خریدا ہے؟ اس نے کہا میں نے خریدا ہے، سیدھا سادہ آدمی تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کا جو آئی فون آپ نے خریدا ہے وہ تو ڈکیتی کا موبائل تھا، ایک ڈکیتی ہوئی ہے 10 لاکھ کی، وہ اس میں موبائل چوری ہوا ہے اور وہ آپ نے موبائل خریدا، آپ بتائیں کن لوگوں سے آپ نے موبائل لیا ہے؟ اس نے کہا ان لوگوں سے، وہ کہتا ہم ان کو نہیں جانتے، ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، آپ اس بندے کو پکڑوائیں ورنہ آپ کو جیل جانا پڑے گا۔ وہ پریشر ڈالتا ہے وہ نیا بندہ جو ہے۔ تو اگر آپ اس سے بچنا چاہتے ہیں تو 50,000 روپے ابھی ہمارے اس اکاؤنٹ میں بھیجیں ورنہ آپ کے اوپر FIR ہوگی، اور ابھی وہاں سے آپ کے گھر پورا پتہ ہمارے پاس ہے، اٹھا لیں گے۔ یہ عزت کے مارے یہ اس نے پھر 50,000 روپے ان لوگوں کو سینڈ کر دی جو ان کے ساتھی تھے۔ اس طرح یہ بات میری لمبی ہو رہی ہے، کرتے کرتے انہوں نے 2,15,000 روپے، کبھی 30,000 کبھی 40,000، اب یہ ہو گیا اب یہ ہو گیا، 2,15,000 روپے وہ انہوں نے اس سے جو ہے وہ منگوا لیے۔ اس نے کچھ پیسے اپنے تعلق والوں سے مانگ کر پھر انہوں کو بھیجے، پھر بھی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ ان کا ایک دوست تھا جو ہمارا رشتہ دار ہے، جب اس سے اور پیسے مانگے نا تو اس نے کہا یار بتائیں تو صحیح یہ پیسے آپ نے کرنے کدھر ہیں؟ وہ کہتا نہیں مجھے ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا آپ بتائیں کدھر کرنے، آپ پریشان پریشان چہرے سے بڑے لگ رہے ہیں۔ پھر اس نے بتایا کہ ایسے ایسے میں نے موبائل لیا اور آگے سے کسٹم والوں نے پکڑ لیا، یہ ہے وہ ہے، مجھے خطرہ ہے کہ میرے گھر میں پولیس نہ آ جائے، میری عزت خراب ہو جائے گی۔ اب دیکھیں پھر جو ان کا دوست تھا اس نے بتایا کہ یار آپ کے ساتھ فراڈ ہو گیا ہے، یہ کوئی ایسے کسٹم وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا، اب جب کال آئے آپ مجھے دینا۔ ان کا ایک دوست آگے وکیل تھا، ان سے بات کی، اس نے بھی کہا یار یہ آپ کے ساتھ فراڈ ہوا ہے، ابھی کال آتی ہے آپ مجھے بتائیں۔ اب ان کے بیٹھتے ہی بیٹھتے وہ لائن میں انہوں نے لیا ہوا تھا، کال آئی، انہوں نے وکیل نے آگے سے باتیں سنائی، وہ کہتا آپ کو بھی ہم دیکھ لیں گے، آپ کو اٹھا لیں گے۔ وکیل نے کہا آپ اٹھائیں ہمیں، آپ کہاں سے ہیں؟ ہم آپ آ جائیں، آپ پیسے یہاں آ کر لے جائیں، آپ کہاں سے ہیں؟ اچھا انہوں نے موبائل بند کر دیا۔ اس طرح اس کا 2.25 لاکھ کا اس کے ساتھ فراڈ ہو گیا۔ آپ احتیاط کریں، آپ بھی بچیں۔ تو میری یہ بات لمبی ہو گئی۔ دیکھیں آج کل طرح طرح سے لوگ فراڈ کر رہے ہیں، اپنی محنت کرنے کی بجائے یہ لوگوں کو لوٹ رہے ہیں۔ اپنی حفاظت خود کریں، کسی کی باتوں میں نہ آئیں۔ آپ کو بھی کالیں آتی ہوں گی، ہم جائز والوں سے بول رہے ہیں ایزی پیسہ، یہ بول رہے ہیں آپ کو اتنا انعام نکلا ہے، یہ وغیرہ، کسی کی بات پر اعتماد نہ کریں۔ ایسے ایسے فراڈ آ گئے ہیں اور سوچ سمجھ میں آتی نہیں لوگوں کو، وہ ایسی باتیں کر کر کے لوگوں کا جو یہ ذہن ہے اس کو موف کر کے پھر پیسے بٹور لیتے ہیں۔ شکریہ، اللہ آپ کو خوش رکھے، دعاؤں میں یاد رکھنا، شاہد بھائی کو شکریہ، السلام علیکم۔